پی ٹی آئی اور عمران خان فیکٹر نے فی الحال اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کو قریب کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اب ایک بار پھر قریب نظر آتی ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ یکجا ہو گئی ہیں یا مکمل متحد ہو گئی ہیں، مگر فی الوقت اپوزیشن کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو گھر بھیجا جائے۔ عبوری سیٹ اپ اور قبل از وقت الیکشن کے لاہے عمل پر ابھی لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ٹھوس اور یقینی حکمت عملی ہے۔ مسلم لیگ نون سمیت پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر فوری الیکشن چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی اطلاعات کے مطابق اسمبلیز کی 1.5 سالہ مدت مکمل ہونے سے پہلے فوری الیکشن پر شاید راضی نہیں ہے، لیکن حکومت کے خلاف دباؤ بڑھانا ہے، لوگوں کو موبلائز کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی اس سلسلے میں بڑی ایفرٹ کر رہی ہے اور سندھ میں اپنی اس حوالے سے ایک بڑی تحریک کا آغاز کر رہی ہے، حکومت مخالف تحریک، جو کہ 27 فروری سے شروع ہوگی۔ یہ ایک لانگ مارچ ہے جو سندھ سے جس کا آغاز ہوگا اور راولپنڈی میں اسلام آباد میں جا کے ختم ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کے اختتام پہ یعنی کہ حکومت کے خاتمے پر یہ لانگ مارچ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، جبکہ نون لیگ نہ وفاق میں نہ حکومت میں نہ کسی صوبے میں جس کی حکومت ہے وہ صرف فوری انتخابات چاہتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ممکن ہے اور شاید یہ بآسانی ممکن ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے۔ وہ اس لانگ مارچ کا حصہ نہیں ہے، گو کہ پی ڈی ایم نے یہ کہا ہے، نون لیگ نے یہ کہا ہے کہ لانگ مارچ جب کسی شہر کے قریب آئے گا تو وہاں پہ اس کے کارکنان اس کو ویلکم کریں گے، مگر اس کے ساتھ حصہ نہیں لیں گے اس لانگ مارچ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکمت عملی بار بار اس کے لیڈرز واضح کر رہے ہیں۔ اگر اس ملک کو ان مشکلات سے نکالنا ہے، اس تباہی سے نکالنا ہے جس میں اس کو عمران خان نامی شخص دھکیل چکا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کا راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ وزیر اعظم جو ہوگا وہ الیکشن کے بعد ہوگا۔ اس عدم اعتماد کے بعد آپ کو الیکشن میں جانا ہوگا۔ کوئی حکومت بنانے کا کوئی مقصد کم از کم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ کو سیدھا ایک نئے الیکشن میں اور عوام کی مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے جانا ہوگا۔ کوئی بھی حکومت 1 سال کے اندر کسی قسم کی اصلاحات نہیں کر سکتی۔ اس وقت جو حل ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایک نئے انتخاب کے ذریعے 5 سال کے ٹرم کے لیے ایک نمائندہ اور اہل حکومت لائی جائے۔ اپوزیشن کی یکساں حکمت عملی، کلیئر کٹ حکمت عملی اسٹریٹجی کے کل کیا ہوگا، یعنی کہ اگر عمران خان کی حکومت چلی جاتی ہے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، وہ واضح نہیں ہے۔ پوری اپوزیشن میں یا متحدہ اپوزیشن میں یا پی ڈی ایم میں کیا ہوگی، صرف مسلم لیگ نون میں ہی اس بارے میں وضاحت نہیں ہے، کلیئر کٹ تھنکنگ نہیں ہے کہ نیکسٹ ڈے ہونا کیا ہے۔ اس کا بار بار اظہار ہوتا ہے اور آج خود جناب شہباز شریف نے ایک بار پھر اس کا اظہار کیا۔ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا سیاسی حق ہے۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو آپ کو بتا دیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں 1 سال کے لیے آؤں گا اور میں آؤں گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو جو نام لے رہے ہیں، نہ جانے کون لے رہے ہیں، جو بھی لے رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ سب خدا کے ہاتھ ہیں، سب اللہ کے ہاتھ دے دیا جائے تو آپ کس طرح؟ وہ میری پارٹی کی لیڈر نواز شریف ہیں، قائد ہیں پارٹی، وہ مشاورت کر کے فیصلہ کرے گی، جو وہ حکم دیں گے وہ میں کروں گا۔ اس پورے ماحول میں سب سے پہلے ہو رہا ہے لانگ مارچ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ لانگ مارچ کراچی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پورے ماحول میں حکمت عملی، اس لانگ مارچ اور یہ جو اس وقت ملک کا ماحول ہے تبدیلی کا، اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی چوٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان ہمارے ساتھ ہیں، جو پیپلز پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ۔ یہ فرمائیے گا کہ لانگ مارچ جو شروع ہو رہا ہے کل سے، اس کا ہدف کیا ہے، اینڈ گیم کیا ہے، ایگزٹ کیسے ہوگا اس سے جب اس لانگ مارچ میں آپ انٹر ہو جائیں گی تو؟ جی بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے لانگ مارچ عوامی مارچ ہے، یہ عوام کے اور پاکستان کے اس وقت بدحال لوگ جو پس رہے ہیں سونامی میں، چکی میں پس رہے ہیں سونامی کی قیمتوں کی پرائس رائز، انفلیشن سب کی سونامی میں، تو اس صورتحال میں ایک للکار ہمیں سنائی دے رہی ہے
کہ آپ لوگ نکل کیوں نہیں رہے ہیں ہمارے حقوق کی جنگ کے لیے. یہ ان کے حقوق اور ہمارے حقوق کی جنگ ہے. نہ صرف جمہوری حقوق لیکن میڈیا کے اس وقت قلم بندیاں اور سینسرشپ کا جو ایک دور پھر سے کھلا ہے, دروازہ انہوں نے کھول دیا ہے اور صورتحال کافی سنگین ہے. تو بنیادی حقوق, روزگار کی بحالی, 70 سال میں پاکستان نے اپنا قرضہ, مجموعی پبلک ڈیٹ جسے کہتے ہیں, قرضہ 25 ارب تک پہنچایا تھا. اب آپ صورتحال دیکھیں, میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں, ٹوٹل ڈیٹ 50 بلین, 3.5 سال میں 50 بلین انہوں نے 50,000 بلین سوری یعنی کہ کتنے خربوں انہوں نے اپنا پاکستان کا ڈیٹ پیدا کر لیا ہے. تو یہ جو ابھی ہے یہ سمبل آف پروٹیسٹ ہے, یہ ایک طرف 70 سال. جی اب جو لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ ایک پروٹیسٹ ہے, اس پورے ماحول کے خلاف ہے, یہ ایک عکاسی ہے عوام کی جو کہ پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے. اس کا کوئی الٹیمیٹ ہدف نہیں ہے کہ یہ اس نوٹ پہ جا کے ختم ہوگا. بالکل بالکل بالکل. دیکھیے پہلے تو ہم یہ تاریخی ایکسرسائز انڈرٹیک کر رہے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, جو ان کے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ٹرین مارچ کیا تھا, پھر وہ ٹرک میں بھی گئے تھے, ان کی والدہ نے بھی ایک لانگ مارچ کیا تھا. پیپلز پارٹی ہی ہے جو اسٹریٹ کو موبیلائز کرتی ہے. ہم صرف ڈرائنگ روم پالیٹکس نہیں کر رہے, وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہیں. دیکھیے تعلقات کا معاملہ, روابط کا, ڈائیلاگ کا اور ایک اسٹریٹجائزنگ بہت ضروری ہوتی ہے. اپوزیشن کی ہر قسم کی جماعتیں ہیں, آپ نے خود ان کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز اور ان کے جتنے بھی موقف ہیں الگ الگ ہوتے ہیں, نظریے بھی الگ الگ ہوتے ہیں, وہ سنائیں. تو ہماری اس وقت کوشش ہے کہ دونوں طرف سے ہم اس وقت دباؤ بھی بڑھائیں اور عوام, اور دباؤ کا نتیجہ کیا نکلے, دباؤ کا نتیجہ, پریشر کا نتیجہ کیا نکلے کہ عمران خان فوری استعفیٰ دیں, اسمبلیز ڈیزالو کریں اور نئے الیکشن ہو. از دیٹ رائٹ؟ یہی ہے پیپلز پارٹی کا موقف؟ دیکھیے کامران صاحب, الیکشن کا ہم نے آپ کو ریکارڈ دکھایا ہے الیکشن میں کیا ہوتا رہا ہے پچھلے الیکشن میں, لیکن اب ہم پر بہت سخت دباؤ ہے عوام کا کہ آپ ایک حقیقی تبدیلی لائیں اور یہ مہنگائی سرکار, تباہی سرکار کو جڑ سے نکالیں. اب یہ جب الیکشن ایسے اس ماحول میں ہوں گے, بے یقینی کے ماحول میں, آپ بتائیں اگلا مرحلہ کیسا, کہاں تک پہنچے گا؟ ذرا ایکسپلین کیجئے, کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فوری پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے یا فوری الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ جی میری بات سن لیجئے, ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکٹرل ریفارم پورا کیا جائے. اس وقت بہت ہی بے یقینی کی ایک لیول پلینگ فیلڈ کا ہمیں کوئی اس وقت سرٹنٹی اور گارنٹی نہیں ہے. یہ ایک ہموار پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے جس میں سب کو ایکول اپورچونٹی ملنی چاہیے, سب کو وہی موقع ملنا چاہیے. تو یہ کون فراہم کرے گا؟ عمران خان تو نہیں کریں گے, پی ٹی آئی کی حکومت نہیں کریں گی, اس کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے وہ کرے. یہ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی جو ہمارا دیرینہ مطالبہ رہا ہے, جب سے ہماری جد و جہد شروع ہوئی ہے, 1 سال ہو گیا ہے, پی ڈی ایم بھی ہم ہی نے, چیئرمین بلاول نے ہی میریٹ میں ساری تنظیموں کو جمع کر کے بلایا, اور وہ اس وقت بھی یہی مطالبات تھے کہ دیکھیے الیکٹرل ریفارم کے لیے فوراً بیٹھ جائیے, پارلیمان میں یہ کام ہوں گے, اور نو کانفیڈنس لانا ہمارا آئینی جمہوری حق ہے. تو عمران خان کو مجبور کریں ایز وزیر اعظم وہ رہیں اور پھر الیکٹرل ریفارمز ہو, یا نیا وزیر اعظم آئے کریں گے؟ وہ تو نہیں, ان کو تو نیا وزیر اعظم آئے. دیکھیے یہ لانگ مارچ جو ہے اور جو پارلیمان میں اختتام پذیر ہوگا, وہ یہ ہے کہ سارا ملک اب ان پر عدم اعتماد شو کر چکا ہے. یہ ہماری عدم اعتماد کی تحریک ہے, سڑکوں پہ چلے گی, عوام کے حقوق کی جنگ ہے. اس کے نتیجے میں عمران خان استعفیٰ دے دیتے ہیں, جیسے ہی آپ کا لانگ مارچ ختم ہوتا ہے اس کے دباؤ میں, تو اگلے دن ایک نیا لیڈر آف دی ہاؤس آئے, پھر وہ الیکٹرل ریفارمز کرے, اور پھر ایک ایون پلینگ فیلڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کرے, and it may take a few months or several months or whatever. تو یہ چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی. یہ ہماری سوچ ہے, بالکل یہ ہماری سوچ ہے, اور ہم نے ایک وائٹ پیپر بھی تیار کیا ہوا ہے, اور آپ اس کو عنقریب آپ دیکھ بھی سکیں.